اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل حدیث حضرات اکثر 3 دلائل دیتے ہیں سینے پر ہاتھ باندھنے میں، نماز کے اندر سینے پر ہاتھ باندھنے پر اہل حدیث حضرات کے پاس 3 دلائل ہیں۔ میں یہ بتاؤں گا کہ ان دلائل کی حیثیت کیا ہے، کیا وہ حدیثیں جو وہ پیش کرتے ہیں صحیح ہیں یا نہیں، یا پھر غیر مقلدوں یعنی اہل حدیث کے مطابق ہی ان کی پیش کردہ روایات ان کے اصولوں کے مطابق ضعیف ہیں، غیر مقلدوں کے اصولوں کے مطابق ضعیف ہیں۔ سب سے پہلے یہ آپ دیکھ لیجیے، پہلی حدیث وہ پیش کرتے ہیں سینے پر ہاتھ باندھنے کی نماز میں، وہ ہے صحیح ابن خزیمہ سے، صحیح ابن خزیمہ سے وہ پیش کرتے ہیں سب سے پہلی روایت، جس کو خود غیر مقلدوں کے بانی، غیر مقلدوں کے سر کا تاج، جن کو وہ محدث العصر والفکر، مجتہد ملت، اسکالر آف عرب کے مجتہد، غیر مقلدوں کے سر کا تاج، اگر ان کو یوں کہا جائے کہ پاکستان میں غیر مقلدیت کو پروان چڑھانے والے، اہل حدیثوں کو پروان چڑھانے والے اگر ان کو کہا جائے تو یہ ان کے کوئی کم نہیں ہوگا ان کے لیے۔ اہل حدیث حضرات کے بالاجماع سکہ محدث، غیر مقلدوں کے سر کا تاج اور مجتہد، اس دور کے مجتہد جن کو وہ مانتے ہیں، مجدد جن کو مانتے ہیں غیر مقلد، جو عرب تھے، اصل عربی النسل تھے، شیخ البانی نے یہ جو سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث پیش کرتے ہیں غیر مقلد حضرات صحیح ابن خزیمہ سے، اس حدیث کو خود ان کا جو محدث ہیں، غیر مقلدوں کے مجتہد، غیر مقلدوں کے سر کا تاج، اسکالر آف عرب، غیر مقلدوں کے جرح و تعدیل کے امام ہیں شیخ البانی، وہ فرماتے ہیں قال ضعیف، یہ جو حدیث ہے صحیح ابن خزیمہ کی یہ ضعیف ہے۔ اس روایت کو خود جو ہے ضعیف کہا ہے شیخ البانی نے، گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے۔ شیخ البانی نے اس حدیث کو جو صحیح ابن خزیمہ میں سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث ہے، اس کو سلسلہ ضعیفہ میں نقل کیا، صحیحہ میں نقل نہیں کیا، سلسلہ ضعیفہ میں نقل کیا اور فرمایا قال حدیث ضعیف، کیونکہ اس حدیث میں مومل جو ہے، یہ مومل اس راوی ہے اس حدیث میں صحیح ابن خزیمہ میں، اور یہ ضعیف راوی ہے، یہ شیخ البانی نے حکم لگایا اور اس کو حدیث ضعیفہ میں نقل کیا، حدیث نمبر 489 کے تحت حدیث ضعیفہ میں شیخ البانی نے نقل کیا، جو خود اہل حدیث حضرات کے مجتہد اور جرح و تعدیل کے امام ہیں اور اہل حدیث حضرات کے سر کا تاج ہیں، وہ جو مجدد ہیں اہل حدیث حضرات کے دور حاضر کے، انہوں نے خود اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ شیخ البانی نے کہا ہے کہ جو سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث ہے نماز کے اندر صحیح ابن خزیمہ کی، یہ ضعیف ہے۔ شیخ البانی سلسلہ حدیث ضعیفہ حدیث نمبر 489 کے تحت۔ اب آپ بتائیے، اب آئیے دوسری حدیث ایک پیش کرتے ہیں اہل حدیث حضرات، جو اپنے جو ہے کیا کہتے ہیں اس میں پیش کرتے ہیں دلائل میں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے حوالے سے کیا ہے؟ اس کے حوالے سے ہے کہ یہ جو عمل نقل کیا ہے اس کو امام نووی نے فرمایا، یہ حضرت حلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرماتے ہیں، حضرت حلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل فرماتے ہیں، مسند احمد میں روایت ہے جس کے اندر نماز کے اندر کا ذکر نہیں ہے۔ حضرت حلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا جب آپ نے سلام پھیر لیا تھا، نماز سے باہر میں نے دیکھا کہ آپ کا سینے پر تھا دایاں ہاتھ، دائیں طرف پھیرتے جب ہاتھ جو ہے آپ کا سینے پر ہوتا، دائیں طرف پھیرتے تو آپ کا ہاتھ سینے پہ ہوتا، یعنی میں نے سلام پھیرتے ہوئے آپ کو سینے پہ ہاتھ رکھے ہوئے دیکھا، نماز کے اندر نہیں دیکھا۔ تو اس میں نماز کے اندر کا ذکر نہیں ہے، فی عند الصلاۃ کا ذکر نہیں ہے بھائی، بعد الصلاۃ کا ذکر ہے، اس میں نماز کے اندر سینے پہ ہاتھ باندھنے کا یہ نہیں ہے، تو لہٰذا یہ دلیل بنتی نہیں ہے اہل حدیث کی، جو وہ دوسری دلیل پیش کرتے ہیں سینے پہ ہاتھ باندھنے کی۔ اور دوسری بات یہ کہ اس حدیث کے بارے میں مسند احمد کی تحقیق میں امام نووی علیہ رحمہ، شارح مسلم شریف کی سب سے مقدس شرح جنہوں نے کری، امام نووی علیہ رحمہ، جو بالاجماع سکہ ہے، ہر اہل علم آپ سے واقف ہے۔ علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو الفاظ ہیں نا، قالا، امام نووی فرماتے ہیں رحمہ قالا علی صدری ہی غیر محفوظ، یعنی سینے پر ہاتھ دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ الفاظ غیر محفوظ ہیں، یہ الفاظ محفوظ نہیں ہے، یعنی یہ الفاظ درست نہیں ہے، آسان الفاظ میں امام نووی کہہ رہے ہیں۔
یہ جو روایت میں الفاظ آئے ہیں حضرت حلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی مسند احمد کی جو روایت غیر مقلد پیش کرتے ہیں اپنی دلیل میں، امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مسند احمد کی تحقیق میں کہ یہ جو روایت ہے اس کے اندر جو سینے پر ہاتھ باندھنے کا ذکر ہے، قال علی صدرہ غیر محفوظ، یعنی کہ یہ جو سینے پر ہاتھ دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینے پر ہاتھ باندھا تھا، یہ الفاظ غیر محفوظ ہیں، یعنی اس باعث الفاظ کو حجت نہیں بنایا جا سکتا، یہ الفاظ درست نہیں ہیں، یہ الفاظ غلط ہیں جو حدیث کے اندر ڈال دے گی، امام نووی رحمہ اللہ کا فیصلہ ہے، اب اندازہ لگائیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ روایت دلیل بن نہیں سکتی سینے پر ہاتھ باندھنے کی نماز کے اندر، کیونکہ جب آپ نے مڑتے ہوئے دیکھا سینے پہ ہاتھ، نماز کے اندر نہیں دیکھا، نماز کے اندر نہیں دیکھا، یہ نہیں کہا کہ فی عند الصلاۃ آپ ایسے ہاتھ باندھتے ہوئے، آپ نے کہا نہیں، وہ جو سینے پہ مڑتے ہوئے میں نے دیکھا کہ سینے پہ ہاتھ تھا، تو یہ ویسی دلیل نہیں بنتی۔ یہ دوسری دلیل غیر مقلد پیش کرتے ہیں جس کا بھی میں نے بالکل معاملہ صاف کر۔ تیسری دلیل غیر مقلد پیش کرتے تھے حضرت طاؤس رحمہ اللہ کی، یہ تابعی ہے، اور یہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ جب نماز میں تھے تو آپ کے دونوں ہاتھ سینے پہ تھے۔ یہ ایک حدیث وہ غیر مقلد پیش کرتے ہیں، اور یہ ابو داؤد میں، یہ روایت ابو داؤد میں، ٹھیک ہے، جبکہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا خود موقف کیا ہے اس حدیث کے بارے میں؟ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کے کوئی شواہد نہیں، میں نے اس حدیث کے کوئی یہ جو عمل بتا رہے ہیں تابعی ہیں، صحابی نہیں ہے جو عمل بتا رہے ہیں، تو ان کے غیر مقلدوں کے اصول کے مطابق ہی یہ تیسری حدیث بھی ضعیف ہے۔ بھائی تابعی ہے یعنی یہ تو مرسل روایت ہو گئی، بیچ میں سے صحابی کا واسطہ ہی نہیں ہے، تو جب ایک شخص تابعی ہے، صحابی ہے ہی نہیں، تو اس نے کب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا کہ آپ سینے پہ ہاتھ باندھتے تھے نماز کے اندر؟ وہ تو حضور کے دور میں ہی نہیں تھا، تو جو حضور کے دور میں نہیں تھا، جس نے صحابہ کو دیکھا ہے حضور کو نہیں دیکھا، وہ تابعی ہوتا ہے، تو جس نے حضور کو دیکھا نہیں اس نے کیسے کہہ دیا کہ سینے پہ ہاتھ باندھتے تھے؟ بیچ میں کوئی واسطہ ہی نہیں ہے حدیث میں، ڈائریکٹ طاؤس رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں نے حضور کو دیکھا جو سینے پہ ہاتھ باندھتے تھے نماز کے اندر۔ ارے بھائی جب آپ ان کے حضور کے دور میں تھے نہیں، جب طاؤس رحمہ اللہ تو تابعی ہے، صحابی نہیں ہے، جب وہ حضور کے دور میں تھے نہیں تو انہوں نے کب دیکھ لیا؟ تو یہ تو سند ہی ٹوٹی ہوئی ہے، اور غیر مقلدوں کے اصول حدیث کے مطابق ہی یہ حدیث ضعیف ہے ان کے یہاں، تو اس کو اب اپنی دلیل کو کہتے ہیں نا مرتی کیا نہ کرتی، مرتے کیا نہ کرتے، مرتی کیا نہ کرتی، تو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، تو نا تیسری دلیل یہ پیش کرتے ہیں حدیث حضرت طاؤس رحمہ اللہ کی، یہ ابو داؤد میں، اور امام ابو داؤد اپنے ریمارکس کیا دیتے ہیں اس حدیث کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس کی کوئی شواہد نہیں ہے، ہمیں اس کے کوئی شواہد ہی نہیں ملے، کوئی پروف ہی نہیں ملا اس فرمان کا، یعنی یہ جو بات کر رہے ہیں اس کے کہیں شواہد ہی نہیں ہے۔ بتائیے آپ کتنی واضح امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے بات کری، کتنی واضح، اس کی شواہد ہی نہیں ہے، امام ابو داؤد اپنے ریمارکس دیتے ہیں اس حدیث کے نیچے، اور یہ غیر مقلدوں کو نظر نہیں آتے، تو لہٰذا یہ جو تیسری حدیث پیش کرتے ہیں حضرت طاؤس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا سینے پہ ہاتھ باندھتے تھے ابو داؤد کی، تو حضرت طاؤس تو بھائی تابعی ہے، صحابی نہیں ہے، تو انہوں نے کب دیکھ لیا؟ انہوں نے کب دیکھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں سینے پہ ہاتھ باندھتے ہوئے؟ بھائی تو اس حدیث کی تو سند ہی ٹوٹی ہوئی ہے، بیچ میں سے صحابی کا واسطہ ہی نہیں ہے، تو یہ روایت ویسی ضعیف ہو گئی، غیر مقلدوں کے اصول کے مطابق ہی یہ روایت ضعیف ہے، آپ کے اصول کے مطابق یہ روایت ضعیف ہے غیر مقلدوں۔ اور دوسری روایت کیا پیش کرتے تھے حضرت حلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسند احمد میں، اس میں بارے میں امام نووی کہتے ہیں کہ سینے پہ ہاتھ باندھنے کے الفاظ ہیں یہ غیر محفوظ ہیں، یہ حجت نہیں بنائے جا سکتے، اس سے دلیل قائم نہیں کی جا سکتی، یعنی کہ مطلب یہ ہوتا ہے امام نووی رحمہ اللہ کا۔ اور اس کے اندر جو امام حضرت حلب رضی اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ مڑتے ہوئے دیکھا، نماز کے اندر سینے پہ ہاتھ باندھنے میں نہیں دیکھا، تو یہ روایت تو ویسی بھی دلیل نہیں بن سکتی۔ اور پہلی دلیل جو پیش کرتے ہیں سعید بن خزیمہ سے سینے پہ ہاتھ باندھنے کی، اس کو تو خود گھر کا بیدی لنکا ڈائے، تو شیخ البانی علیہ رحمہ نے خود اس کو ضعیف کہا ہے سلسلہ حدیث ضعیفہ حدیث نمبر 489 میں، کہ یہ جو سعید بن خزیمہ کی حدیث ہے یہ ضعیف ہے، شیخ البانی کہتے ہیں سینے پہ ہاتھ باندھنے، گھر کا بیدی لنکا ڈائے۔ تو یہ تین مضبوط دلائل ہے جو سینے پر ہاتھ باندھنے کے غیر مقلد پیش کرتے ہیں اکثر نماز کے اندر، اور یہ تینوں کے تینوں ضعیف ہیں، جیسے میں نے اس کا پورا جو ہے پورا چٹا آپ کے سامنے سارا رکھ دیا۔ جزاک اللہ خیرا۔